السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان کو کس طرح کا انجام مل سکتا ہے؟ جب غرور اور طاقت کا نشہ حد سے بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس میں جسمانی طاقت اور غرور کا نشہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے عود بن انق کا، ایک دیو کامت انسان جس نے اپنی طاقت کے نشے میں اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا، اور آخرکار اس کا کیا انجام ہوا۔ تو آئیے اس عبرت آموز واقعے کا جائزہ لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی طاقت کچھ نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں اور اس کہانی کے پیچھے چھپے اہم اسباق جانیں۔ عود بن انق کا قصہ ایک دلچسپ اور عبرت آموز واقعہ ہے جس میں جسمانی طاقت، غرور اور اللہ کی قدرت کے پہلو شامل ہیں۔ اس کہانی مختلف روایت میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ آئیے اس قصے کی مزید تفصیل میں جانیں۔ عود بن انق ایک دیو کامت شخص تھا جس کا قد کئی فٹ بلند تھا۔ بعض روایت کے مطابق اس کا قد اتنا زیادہ تھا کہ وہ زمین سے آسمان تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کی طاقت کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے پہاڑ اٹھا سکتا تھا اور درختوں کو اکھاڑنے میں کامیاب تھا۔ اس کی طاقت کو دیکھ کر لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ عود کی عمر بھی بہت طویل بتائی جاتی ہے۔ روایت میں ذکر ہے کہ اس کی عمر ہزاروں سالوں پر محیط تھے اور وہ طوفان نوح سے قبل پیدا ہوا تھا۔ بعض بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ طوفان نوح سے بچ گیا تھا اور اس کے بعد بھی زندہ رہا۔ عود بن انق اپنی طاقت اور قد اور عمر پر بہت فخر کرتا تھا اور اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی چیلنج کرتا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال اپنی قوم کی سلطنت اور حکمرانی کے لیے کیا اور لوگوں کو اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھانے کے لیے مسلسل تکبر کرتا رہا۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ معاملہ، عود بن انق نے کئی نبیوں کی مخالفت کی اور ان کی دعوت کو رد کیا۔ اس کی مخالفت کا سب سے بڑا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جب مصر سے ہجرت کی تو عود بن انق نے ان کے خلاف جنگ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ عود بن انق نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل پر حملہ کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر وہ حملہ کرے گا۔ تو اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک پہاڑ اٹھایا اور بنی اسرائیل پر گرانے کے لیے لے جانے کا ارادہ کیا۔ تو اس نے اس خیال سے اپنی طاقت کی عظمت ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عود بن انق کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ عود کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ان کی چھڑی یا نیزے سے اس کا مقابلہ کیا۔ کچھ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے عود کی ٹانگ پر وار کیا جس سے وہ گر گیا اور اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ بعض روایت کے مطابق عود بن انق جب پہاڑ اٹھا کر بنی اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اللہ کی قدرت سے وہ پہاڑ اس کے سر پر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عود بن انق کی موت اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اس کی جسمانی قوت اور غرور کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیوں نہ کہ اللہ کے حکم سے اس کا خاتمہ ہوا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کی طاقت اللہ کی قدرت کے سامنے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عود بن انق کی ہلاکت اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی انسان کو اس کی طاقت یا عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مشیت اور عظمت سب سے بڑی ہے۔ عود بن انق کا ذکر اسرائیلیت کے طور پر کہ اوجی اور بشان کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک طاقتور بادشاہ بتایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی بہت طویل تھی اور وہ ایک دیو کامت شخص تھا۔
قرآن میں عود بن انق کا نام نہیں آیا، لیکن اس کے بارے میں اسرائیلی روایت میں ذکر ملتا ہے، اور روایت کے مطابق عود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کے خلاف جنگ کی تھی اور اس سے آخرکار اللہ کے حکم سے شکست ہوئی۔ عود بن انق کا قصہ اللہ کی قدرت، غرور اور تکبر کی سزا کے بارے میں ایک اہم درس دیتا ہے۔ اس سے انسانوں کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی طاقت بے اثر ہے اور انسان کو ہمیشہ عاجزی اور خشوع کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائس اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔